بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سب سے پہلا مہینہ ہے، جس کو ہم محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں، اور اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ پہلے سے ہی اس مہینے کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے فرمایا، اور 10 محرم جس کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں، 10 محرم کے روزے کی فضیلت حدیث کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کو روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو، یعنی یہود بھی پہلے سے 10 محرم کا روزہ رکھتے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 10 محرم کے ساتھ میں یا تو ایک دن پہلے کا رکھ لو یا ایک دن بعد کا بھی رکھ لو، 2 رکھ لو۔ تو گویا محرم کے مہینے کی پہلے سے بڑی فضیلت موجود ہے، لیکن اسی مہینے کے اندر حضرت امام حسین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ پچھلی مرتبہ بتایا گیا تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے، مدینہ کے لوگوں نے آپ سے بدلہ لینے کا مطالبہ کیا، آپس میں اختلاف ہوا، تو حضرت علی جو ہے اپنے دارالخلافہ کو اٹھا کر کوفہ لے گئے، اور وہیں جو ہے آپ نے خلافت کی، وہیں سے جو ہے آپ نے پورا نظام چلایا۔ تو جس طریقے سے حضرت عثمان کے کچھ لوگ جو ہے دشمن ہو گئے تھے، اسی طریقے سے حضرت علی کے بھی کچھ لوگ دشمن ہو گئے، اور یہ سلسلہ کوئی ابھی سے نہیں ہے بلکہ حضرت آدم کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ حق کام کرنے والے کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی کے بھی جو ہے دشمن ہوئے، اور انہوں نے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن کو بھی جو ہے ستایا، ان کو بھی کئی مرتبہ پریشان کیا، ظلم و زیادتی کی، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ان کو زہر دیا، اور اسی زہر کی وجہ سے حضرت حسن کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت علی کو بھی ایک شخص نے جو ہے شہید کر دیا۔ اس کے بعد میں حضرت حسن خلیفہ بنے آپ کے بیٹے، تو حضرت حسن نے جو ہے حضرت امیر معاویہ سے مصالحت کر لی، تو حضرت حسن نے امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا کہ آپ سنبھالو اس کو۔ حضرت امیر معاویہ نے بہت اچھا کام کیا اور دور دور تک جو ہے اسلامی نظام کو قائم کیا۔ حضرت امیر معاویہ تو صحابی ہیں، ان کے بیٹے تھے یزید امیر معاویہ کے، تو حضرت امیر معاویہ نے آخری وقت میں یزید کو ولی عہد بنا دیا کہ میرے بعد میں یہ خلیفہ بنے گا، اور چونکہ حضرت امیر معاویہ کی موجودگی میں یزید بہت اچھا تھا، اس کے اخلاق، اس کی عادت، اس کے کردار، اس کے اعمال سب بہترین تھے، تو اس لیے حضرت امیر معاویہ نے ان کو خلافت کا اہل سمجھا کہ یہ خلافت کے مستحق ہیں اور ان میں صلاحیت ہے۔ چونکہ وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ میں جو ہے اس طرح کے کام میں رہا کرتے تھے، تو حضرت امیر معاویہ کو یقین تھا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد میں، حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد میں اس کے یزید کے حالات خراب ہوئے، اور اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عادتیں یہ مطلب بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ لیکن اب چونکہ وہ تو خلیفہ بن گیا، اب تو حاکم بن گیا، حاکم بننے سے پہلے اگر ان حالات کا پتہ ہوتا، یہ حالات پہلے ظاہر ہو جاتے، تب تو ان کو خلیفہ نہیں بنایا جاتا۔ لیکن چونکہ پہلے سے یہ حالات کسی کے سامنے تھے نہیں، حضرت امیر معاویہ کے سامنے بھی نہیں تھے، اس لیے ان کو خلیفہ بنا دیا گیا، اور حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوتے ہی پھر اس کے اخلاق، اس کی عادت، اس کے اعمال سب خراب ہو گئے۔ تو پھر کوفہ کے لوگ یہ بھی اس سے پریشان تھے، تو حضرت حسین
حسین اس وقت موجود تھے تو سارے لوگوں کی نظر میں یہ تھی کہ حضرت حسین جو ہے خلافت کے مستحق ہیں، خلیفہ بننے کے. تو لوگوں نے، کوفہ کے لوگوں نے بہت سارے خطوط ان کے پاس میں بھیجے اور ان کو زبردستی بلایا کہ آپ آئیے، ہم جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے. اور حضرت حسین کے سامنے بھی یزید کے حالات تھے. تو چونکہ حضرت حسین کو پتا تھا کہ خلیفہ کیسا ہونا چاہیے، یزید ویسا نہیں ہے، اور اس سے جو ہے دین کا ایک بڑا نقصان ہوگا، اس لیے حضرت حسین نے اس بات کو قبول کر لیا اور وہ جو ہے حضرت حسین کوفہ کے لوگوں کے بلانے پر جو ہے روانہ ہوئے مدینہ سے اپنے سارے گھر والوں کو لے کر. مدینہ کے لوگوں نے منع بھی کیا، حضرت عبداللہ بن عمر اور دوسرے صحابہ کرام نے، لیکن حضرت حسین نے کہا کہ اس میں جو ہے دین کا فائدہ ہے کہ یزید اس لائق نہیں ہے، اس کی عادت، اس کے اخلاق، اس کی کردار، اس کے اعمال، یہ سب اس لائق نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بنایا جائے. اور خلیفہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو مستحق ہوتا ہے، جس کے اندر قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو حضرت حسین جو ہے روانہ ہو گئے کوفہ کے لیے. حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا آگے کہ جاؤ تم حالات دیکھو. مسلم بن عقیل وہاں گئے تو 20,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے ساتھ تھے. لیکن بعد میں پھر جو ہے یزید کو اس بات کا پتہ چلا تو یزید نے ایک دوسرے گورنر ابن زیاد کو یہ بات بتائی اور ابن زیاد نے جو ہے پھر مسلم بن عقیل کو قتل کروا دیا. راستے میں حضرت حسین کو اس کا پتہ چلا تو پھر جو ہے انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ ہمارا ایک قاصد جو ہے قتل کر دیا گیا اور ہم واپس ہو جائیں. تو آگے بڑھے. کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے ابن زیاد نے جو ہے ان کو راستے رکوا دیا، یعنی یزید کے پاس بھی پہنچنے نہیں دیا. کیونکہ اشارہ تو اوپر سے ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی، نیچے کا آدمی کوئی حرکت کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اشارہ اس کو اوپر سے ملتا ہے تب وہ کرتا ہے. تو اس لیے اشارہ ان کو اوپر سے ملا ہوا تھا کہ تمہیں جو ہے امام حسین کو یہاں آنے نہیں دینا، اگر وہ یہاں آئیں گے تو ہو سکتا ہے لوگ ان کو خلیفہ بنا لیں اور میری کرسی چلی جائے گی، میرا عہدہ اور میری خلافت چلی جائے گی. اس لیے ابن زیاد کو سختی سے کہہ دیا کہ یہ یہاں نہیں آنے چاہیے چاہے کچھ بھی ہو. اور ابن زیاد 1000 کا لشکر لے کر امام حسین کے مقابلے کے لیے آ گئے. امام حسین کے ساتھ میں صرف 72 لوگ تھے. امام حسین نے ان سے آخری بات یہ بھی رکھی کہ چلو تم 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام پر تیار ہو جاؤ کہ یا تو مجھے کوئی دوسری جگہ جانے دو، میں وہیں چلا جاؤں، یا مجھے واپس مدینہ جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس میں جانے دو، میں خود جو ہے اس سے بیٹھ کے بات چیت کر لوں گا. لیکن ابن زیاد نے جو ہے ان تینوں کاموں میں سے کسی کو بھی قبول نہیں کیا. اور 10 محرم کی صبح کو جو ہے پھر آمنے سامنے مقابلہ ہوا. دونوں طرف کے لوگ جو ہے مارے گئے اور ایک بڑا فتنہ وجود میں آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو یزید چونکہ اس لائق نہیں تھا تبھی اس نے ان تمام باتوں کو گوارا کر لیا اور اتنا بڑا ثانیہ جو ہے پیش آیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ حاکم جو ہے یہ مستحید ہونا چاہیے، جس کو اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کا ڈر بھی ہو، تو پھر جو ہے وہ پورے نظام کو صحیح چلاتا ہے. اور حاکم اگر صحیح نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر ظلم و ستم کرے گا اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنے عہدے اور اپنے منصب کو بچانے کے لیے وہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے مروا دے گا اور اس پر جو ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے تو تمام انسانوں کو خلیفہ بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کیا کہا کہ میں جو ہے زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کا مطلب اللہ کے احکام کو نافذ کرنا، اللہ کے قاعدے قانون اور اللہ کے ضابطوں کو دنیا میں نافذ کرنا، اللہ کے قانون کے مطابق جو ہے زندگی گزارنا، یہ خلیفہ کا مقصد ہوتا ہے. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے.
تو تمام نبی حضرت آدم کے بعد ہمارے نبی تک جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے کے سارے نبی اللہ کے خلیفہ تھے. اس لیے انہوں نے اللہ کے تمام خلیفاؤں نے اپنا حق بالکل صحیح طریقے سے ادا کیا. کسی بھی ایک نبی کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ اس نے جو ہے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا ہو. ہر نبی نے اللہ کے اس مقصد کی رعایت رکھی اور اللہ کے احکامات کو, اللہ کے قاعدے قانون کو دنیا میں نافذ کیا. اس کے بعد میں اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری خلیفہ ہیں, اب ان کے بعد میں اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہوگا, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے خلیفہ ہوں گے. اب اللہ کا تو کوئی خلیفہ نہیں آئے گا, اس لیے کہ اللہ کا خلیفہ نبی ہوتا ہے اور نبی میں سب سے آخری نبی میں ہوں. اب میرے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن اب جو لوگ ہوں گے وہ میرے خلیفہ ہوں گے. تو گویا اب جو ہے لوگ میرے طریقے کو جو نافذ کریں گے وہ میرے خلیفہ مانے جائیں گے. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے سب سے پہلے. آپ نے جو ہے 2-2.5 سال تک آپ رہے, صحیح طریقے سے بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق آپ نے نظام کو چلایا. اس کے بعد میں حضرت عمر خلیفہ بنے, انہوں نے بھی جو صحیح انداز سے, صحیح ڈھنگ سے جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے اپنے نظام حکومت کو چلایا. اور حضرت عمر کو جو ہے اپنی رعایا کی بڑی فکر ہوتی تھی اور اپنی رعایا کے بارے میں اتنا ڈرتے تھے, اتنا فکر مند ہوتے تھے کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر دریائے فرات یا دریائے دجلہ کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی بھوک اور پیاس سے مرتا ہے تو عمر سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. یعنی دریائے فرات بالکل شہر سے آخر کنارے پر ہے, وہاں کوئی انسان نہیں جاتا, وہاں کوئی کتا بھی اگر بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا کہ تمہیں میں نے حاکم بنایا تھا اور تمہاری موجودگی میں ایک جاندار مخلوق بھوک اور پیاس سے مری. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈرتے تھے, اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک جانور کی, کتے کی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اس کی بھی اتنی فکر رکھتے تھے کہ میری حکومت میں, میرے زمانے خلافت میں کوئی بھی جاندار مخلوق بھوک اور پیاس سے پریشان نہیں ہونی چاہیے, ورنہ اللہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا. تو یہ خلیفہ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی خلافت کی. اس کے بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. انہوں نے بھی جو ہے صحیح انداز سے, صحیح ڈھنگ سے, بہترین طریقے سے جو ہے خلافت کے کام کو انجام دیا. لیکن جو ہے ان کے بھی لوگ جو ہے دشمن ہو گئے اور لوگوں نے ہی جو ہے ان کو گھیر کر جو ہے شہید کر دیا. پھر حضرت علی خلیفہ بنے. انہوں نے بھی جو ہے بہت اچھے انداز سے, بہت اچھے ڈھنگ سے جو ہے خلافت کے کام کو انجام دیا اور بڑے بڑے فتنے وجود میں آئے, ان سب کو جو ہے صحیح ڈھنگ سے, اچھے طریقے سے جو ہے کنٹرول میں کیا. لیکن ان کے بھی جو ہے دشمن پیدا ہوئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سلسلہ اصل میں شروع سے ہی ہے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ابلیس حسد اور جلن کرنے لگ گیا. ابلیس کو اصل میں یہ فکر تھی کہ زمین کا خلیفہ تو میں بنوں گا اور میں ہی جو ہے خلافت کا مستحق ہوں, اس لیے کہ میں اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرتا ہوں. لیکن جب اس کو پتا چلا کہ اللہ تو زمین کا خلیفہ تو آدم کو بنانے والے ہیں, تو اسی وقت سے اس کو حسد اور تکبر پیدا ہو گیا. اور یہ سب سے بڑی بیماری تھی اور سب سے بڑے گناہ تھے جو سب سے پہلے ہوئے. تو اسی طریقے سے اسی وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ جو بھی اللہ کے نبی کے وارث ہوں گے, دین کے وارث ہوں گے, دین کی محنت اور دین کے کام کرنے والے ہوں گے, ان کے دشمن اور ان کو پریشان کرنے والے, ان کو ستانے والے ہر زمانے کے اندر موجود رہیں گے. لیکن ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا. تو گویا یزید کے اشارے پر جو ہے امام حسین کو شہید کر دیا گیا. بعد میں جو ہے پھر یزید کو فکر ہوئی کہ عبداللہ بن زبیر اب لوگ جو ہے ان کو خلیفہ بنا سکتے ہیں, تو انہوں نے عبداللہ بن زبیر پر حملہ کروایا مکہ کے اندر. یہ مکہ کے اندر تھے, تو اس نے مکہ یعنی بیت اللہ پر بھی جو ہے آگ برسائی ان کو پکڑنے کے لیے. اور اس فتنے میں بیت اللہ کی دیواریں جل گئی اور غلاف جل گیا. اور ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل کے فدیے میں جو دمبا آیا تھا جنت سے, اس کے سینگ جو ہے بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے اس وقت تک. لیکن یزید نے جب بیت اللہ پر حملہ کیا عبداللہ بن زبیر کو پکڑنے کے لیے, تو اس آگ میں جو ہے وہ سینگ بھی جل گئے
اللہ پر حملہ کیا عبداللہ بن زبیر کو پکڑنے کے لیے، اور اسی حالت میں اس یزید کی پھر موت ہو گئی. تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ظالم کا ایک وقت متعین ہوتا ہے، اور جب اس کی موت آتی ہے تو وہ خود اس طرح کی حرکتیں کرنے لگتا ہے. جیسا کہ مثال مشہور ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. تو جب ظالم کی بربادی آتی ہے تو وہ خود بخود آٹومیٹک ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ جو نالائکی کی حرکتیں ہوتی ہے، اور اسی میں جو ہے پھر اس کا انجام ہوتا ہے. تو یزید جو ہے جب اس نے بیت اللہ پر حملہ کیا تو اسی وقت جو اس کی درمیان میں اس کی موت ہو گئی، اور پورا قافلہ پورا لشکر جو ہے اس کا وہاں سے روانہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو